تو اس لیے جب اتنی تاکید کی تو فوراً ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے جو لوٹ کی بات کی ہے، جو تقوی کی بات کی ہے، یہ تو سارا فوکس جاتا ہے آخرت پر، کہ یعنی انسان حج کے دوران فل فوکس اپنا رکھے کس پر؟ آخرت پر رکھے، آخرت کے بارے میں سوچے، اگلی زندگی کے بارے میں سوچے۔ تو اے اللہ کیا ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، کمانا نہیں چاہیے؟ تو فوراً خدا کریم نے اس جو ذہن میں اس سخت بات سے جو بات جاتی تھی اس کو روکنے کے لیے آیت نمبر 198 میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اللہ سے فضل کا تقاضا کریں، اللہ سے فضل کا تقاضا کریں، اللہ سے اپنے رب سے فضل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پھر وہی بات تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کس انداز میں ہمارے مفسرین بے دہانی سے گزرتے ہیں ان چیزوں سے، اور معنی وہ جو خدا نے تو ایک ہی لفظ دھیان سے رکھا ہے، لیکن وہ یہ لفظ اور دوسری جگہ والے لفظ اس کو ایک ہی کھاتے میں ڈال کے لے جاتے ہیں اور معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہاں حج کے دوران ہے، ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے حج میں موجود ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، احرام کے دوران ہے، یہاں یہ اللہ نے کہا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ آپ اللہ کے فضل کے لیے کوشش کریں۔ یہاں انہوں نے کس میں مکس کیا ہے؟ فضلا من ربکم جو کہ جملہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو لے لیا ہے وابتغوا من فضل اللہ کے ساتھ۔ قرآن کی وہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کیا ہے؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، کہ آپ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر جا کر اپنا اللہ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کریں، یعنی کمائیں اور وسائل حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ وہ ہے فضل عام، یعنی آپ اپنے زور سے اپنے وسائل سے کوشش کریں اور مزید کمائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں وہ بات ہو رہی ہے، یہاں خدا کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ من فضل اللہ کہ آپ جائیں اور حج کے دوران ہی کیا شروع کر دیں، تجارتیں کرتے رہیں، سودے کرتے رہیں۔ ان سب نے جو مفسرین ہیں ان سب نے یہ لکھا ہے کہ حج کے دوران آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تجارت کر سکتے ہیں، کمائی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی، ساتھ ساتھ یہ بھی، جیسے کہ میں مثال کے طور پر یہ آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس اعتبار سے ایام حج میں کسب حلال کا عمل حج کے منافی نہیں ہے، بلکہ حج کی طرح روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ انہوں نے اس کا معنی لیا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ فضلا من ربکم، یعنی آپ اسی حج کے دوران جو چیز اللہ سے مانگیں، جو چیز اللہ سے حاصل کریں، من ربکم، یہ من الناس و من فضل اللہ، یعنی جو عمومی طور پر آپ کمائی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی دوران اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو وہ بھی من ربکم، یعنی اللہ کے ساتھ آپ اپنا یہ کھاتا رکھیں، اللہ سے چاہیں، اللہ سے مانگیں فضل۔
یعنی اپنی دعاؤں میں اس کو اللہ سے مانگیں، یعنی دنیا مانگیں آپ لیکن اللہ سے مانگیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اٹھ کر یہاں سے حج کے دوران میں کیا کر دیں، دن کو ادھر ریڑھی لگا لیں اور شام کو جو ہے کیا کریں، طواف کر لیا کریں، یا ادھر ہی جب عرفات میں ہیں تو آپ عرفات میں تو ہیں ہی، ساتھ ہی اپنا جو ہے وہاں سڑک کنارے پر جو ہے نا وہ چیزیں بچھا کر آپ اپنے چیزیں بیچیں۔ اور اس معنی کی وجہ سے یہی کام ہوتا ہے، اس آیت کے معنی جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو بیگوں میں آ سکتی ہیں بہت سارے حاجی لے جاتے ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں اسی دوران بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی رومال بیچ رہا ہے، کوئی انگوٹھیاں مختلف ملکوں سے لے آ کر بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، بالکل اسی حج کے دوران یہ کام ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا معنی وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کر دیا ہے کہ آپ اللہ کا فضل حاصل کریں۔ یہاں فضل اللہ نہیں کہا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں فضلاً من ربکم، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے چاہیں۔ آپ حج میں ہیں، احرام میں ہیں، تو کتنا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ اور اس کی وجہ سے یہی کہ آدمی جو حج میں ہوتے ہیں احرام باندھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سودے بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس آیت میں جو الفاظ رکھے ہیں ان کا تقاضا یہ نہیں ہے، لیسا علیکم جناح، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ پیچھے بات تک اور آگے بھی دیکھیں گے آگے بھی اس آیت کے جو آخر میں ہے، آخر میں خدا کریم نے اس کا نتیجہ نکال دیا ہے کہ یہ جب دعا مانگیں تو دعا کس ٹھاپ کی مانگیں۔ اس دعا سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں فضلا من ربکم کا مطلب وہ نہیں ہے جو مفسرین نے یہاں تجارت کو جائز قرار دے دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جب حج کریں تو تجارت بھی ساتھ کریں۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث میں یہ بات کسی نے نوٹ کی ہے اور اس نے اس بات کو سمجھا ہے کہ جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے یہ بات کی ہے کہ یہاں فضل سے مراد مغفرت ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ مغفرت ہے، یعنی اللہ سے تقاضا کرنا ہے۔ اور مغفرت کا معنی آپ دوستوں کو پہلے عرض کر چکے ہیں، مغفرت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کے جو نقائص ہیں، آپ کی جو کمزوریاں ہیں، آپ کی جو کمیاں ہیں وہ خدا دور کرے، اس کو ڈھانپ دے۔ آپ کے پاس رزق کم ہے، یہ ایک کمی ہے، اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے ایک کمی ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایک کمزوری ہے، نقص ہے۔ اللہ اس سب کو جب پورا کرتا ہے تو یہ مغفرت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو میرے نقص ہیں وہ دور فرما دو، جو میری کمزوریاں ہیں ان کو ختم کر دو، جو میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور میں ان کا محتاج ہوں، ان کی ضرورت ہے مجھے، وہ میرے پورے کر دے۔ کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، زندگی کے دوسرے اسباب نہیں ہیں تو وہ پورے کر دے۔ یہ غفران کا مطلب ہے۔ یہ ایک روایت میں اشارہ، حالانکہ فوکس ادھر بھی انہوں نے بھی یہ جس تفسیر سے یہ میں نقل کر رہا ہوں اس میں بھی انہوں نے فوکس یہی تجارت بھی رکھے کہ آپ حج کے دوران کیا کر سکتے ہیں، فضلا من ربکم کا معنی وہ کیا ہے کہ تجارت کر سکتے ہیں۔